سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے حدیث حسن کے والد سید البیر شاہ اور تمام وہ مریض جو یہاں ملتمسین تشریف لائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اگر دوسرے بات تشریف فرما ہے ان کے خانوادے کے اگر مریض ہیں سب کو شامل کرتے ہوئے 5 مرتبہ ہما یجیب قبل فرما لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عليه الصلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لما غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية على الصلوات۔ پھر مجھے اندازہ ہے کہ آپ بغیر پنکھے کی شدید گرمی میں تشریف فرمائیں، مجھے اس بات کا پورا احساس ہے، بالکل مختصر بات میں نے کرنی ہے چونکہ آپ گرمی میں تشریف فرمائیں، مجھے آپ کا احساس اور خیال ہے، لیکن اگر مجلس کے آغاز میں امام حسین علیہ السلام کے نام سے کوئی توسل ہو جائے تو مجلس کی قبولیت کا سامان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھ دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا عبد اللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها ما شاء الله يترمون اشفع لنا عندك ایک مرتبہ اور یا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله سب دل کے سوال دیتے ہیں
ایک حدیث میں آیا ہے کہ سلوات تو کیسی بھی بھیجیں ثواب ہے، لیکن جو بلند آواز سے بھیجے تو اللہ دل سے منافقت کو بھی دور کر دیتا ہے۔ سورہ لقمان کی ایک آیت سے آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد اقدس الہی ہے کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اگر روئے زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور جتنے سمندر ہیں اس میں 7 سمندر مزید مل جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، یہ اللہ کی کلمات لکھتے جائیں، درخت ختم ہو جائیں گے، سمندر ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً وہ خدا صاحب عزت بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت ہے، ذرا تلاش کر لیں کہ وہ کلمات کون سے ہیں، قرآن کی روشنی میں تلاش کر لیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ آج کلمات اللہ پہ بات ہو جائے کہ اللہ نے اپنے رب، اللہ نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات القا فرمائے، کچھ کلمات سکھلائے، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے صدقے میں توبہ کی، تو إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ وہ جو بھی کلمات ہیں وہ آدم علیہ السلام سے افضل ہے، اس لیے کہ ان کلمات کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہو رہی ہے۔ اب جا کر دیکھیے گا علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی اسے لکھا ہے، اہل سنت عالم میں اور علماء نے لکھا تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ کہ وہ کلمات یہ تھے کہ الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ ذرا غور کرنا، یعنی اس سے سمجھ میں آیا کہ اللہ عز و جل نے ان کے ناموں کو بھی اپنے ناموں سے مشتق فرمایا ہے۔ اتنا تو یہاں سمجھ لیں گے سب ماشاءاللہ۔ اور جناب مرحوم علامہ بشیر فاتح ڈیکلا صاحب، ان کی نگری جیسے کہ میرے محترم بھائی نے کہا، تو اتنا تو مفہوم سبھی سمجھتے ہیں کہ وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا۔ مجھے تھوڑا سا گفتگو کرنی ہے، تھوڑا سا میرے ساتھ ہی دیجیے گا، مجھے ایک اور طویل مقام پر دوسری جگہ جانا ہے مجلس پڑھنے کے لیے۔ وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا، وہ اعلیٰ تھا تو انہیں علی بنایا، وہ فاطر السماوات والارض تھا تو انہیں فاطمہ زہرا بنایا، وہ محسن تھا تو انہیں حسن مجتبیٰ بنایا، وہ قدیم الاحسان تھا تو انہیں حسین سید الشہداء بنایا، اور غور کیجیے گا وہ معبود تھا تو انہیں زین العابدین بنایا، وہ عالم الغیب والشہادہ تھا تو انہیں باقر العلوم بنایا، وہ صادق الوعد تھا تو انہیں جعفر صادق بنایا، وہ کاظم الغیث تھا تو انہیں موسی کاظم بنایا، اسے رضا پسند تھی انہیں علی رضا بنایا، اسے تقوی محبوب تھا تو انہیں محمد تقی بنایا، وہ نقی مزاج تھا تو انہیں علی النقی بنایا، وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا تو انہیں حسن عسکری بنایا، اور وہ خود غائب تھا لہذا اپنی آخری حجت کو غیبت کے پردے میں رکھ کر اللہ مسلم آ رہی ہے۔ دیکھو جیسے درود بھیجنے کا ادب ہے نا، میں نے کہا بابا سے بلند، ویسے نعرہ حیدری کہنے کا بھی ادب ہے۔ وہ ادب سناؤں، ایک اہل سنت بزرگ عالم تھے، شیعہ سنی اتحاد کی بات کر رہا ہوں یہاں پر، کہ اہل سنت بزرگ عالم تھے، آپ نے مجھے اگر میڈیا میں دیکھا ہے تو میں کثیر تعداد علماء اہل سنت کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا ہوتا ہوں، اور یہ میرے لیے شرف و افتخار ہے کہ وہ میری بات کو قبول کرتے ہیں اور عزتوں سے نوازتے ہیں۔ تو ایک بزرگ عالم دین تھے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ سنی ہیں؟ انہوں نے کہا 100%۔ کہا پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہا 100%۔ آپ سننی ہے؟ کہا 100%۔ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہا 100%۔ کہا علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہا 100%۔ اللہ اکبر، سن لینا، یہ سننی ہے 100%، پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہا 100%۔ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہا 100%۔ کہا فرق کیا ہے؟ کہا فرق یہ ہے کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے۔
سمجھ میں آ رہی بات میری؟ انشاءاللہ 16 محرم الحرام 2 بجے فتح جنگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے وہاں پر. یہ فقیر جتنا ہو سکے گا نوکری کر لیں گے وہاں پر. تو میرے بھائی نے کہا کہ قرآن کے 30 پاروں میں، بھائی قرآن کے 30 پاروں میں کیسے علی نہ ہو؟ علی تو آغوش رسالت میں قرآن پڑھ رہا تھا. علی تو آغوش رسالت میں قرآن پڑھ رہا تھا. اب اگر کوئی میرے محترم عدیل بھائی نے بتایا اور میرے مومنین لوگوں نے بتایا کہ یہاں اہل سنت برادران آئے ہوئے مجلس سننے کے لیے، تو دیکھو یہ نہیں سمجھنا کہ شیعوں نے علی کو حد سے بڑھا دیا، علی کو رسول اللہ سے بڑھا دیا، یہ نہیں سمجھنا ہرگز. علی کا اس کائنات میں 3را نمبر ہے. یہ گھبرا تو نہیں کر میں نے کیا کہہ دیا؟ علی کا کائنات. اللہ اکبر. علی کا اس کائنات میں 3را نمبر ہے. جانتے ہو کیسے؟ سب سے پہلے خدا، سب سے پہلے خدا واجب الوجود، پھر ہے مصطفیٰ، پھر ہے مرتضیٰ. تو علی سے کائنات میں 2 بڑے، ایک خدا ایک مصطفیٰ. بہت توجہ رکھنا، ایک خدا ایک مصطفیٰ. لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا. ایسے ہی ہے نہیں؟ تو اب دیکھیں کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا، وہ بات کر رہا ہوں کہ جو سارے شیعہ سنی بھائی قبول کر رہے ہیں. تو علی کعبے میں آئے، کوئی اختلافی بات نہیں نا. تو حضور کی گود میں علی نے قرآن پڑھا. ہائے 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 بھائی، پڑھتا ہی علی کا تھا کہ علی پڑھیں. آپ کہتے ہیں، میں نے کہا نا کہ یہ شیعہ حد سے بڑھا دیتے ہیں. تو اگر کوئی سوال پوچھ لے آپ سے کہ آپ یہ تو نہیں کہتے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ولادت کے وقت قرآن، اور کہہ رہے ہیں علی نے پڑھ لیا؟ بنتا ہی علی کا تھا کہ علی پڑھیں، بنتا ہی علی کا تھا. سناؤں کیوں؟ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا. بھائی قرآن سناتے بھی بھلا کس کو؟ محمد. قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. کیا کہنے ہیں؟ تو کعبے میں علی تشریف لائے. اب میں کلمہ سنا رہا ہوں آپ کو. لا الہ الا اللہ کے گھر میں، محمد رسول اللہ کی گود میں. جی، لا الہ الا اللہ کے گھر میں، محمد رسول اللہ کی گود میں علی اور ولی اللہ تشریف لے آئے. یہ بات سمجھ میں آ گئی میرے بھائی؟ اچھا، کعبہ ہے آغاز علی، غدیر ہے معراج علی. بھائی غدیر میں شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو ہاتھوں میں بلند کیا. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ سوالات کے مجمع میں، اور سوالات کا جو مجمع تھا نا، اس میں عمران بھائی یہ سارے 3 سٹار تھے. بھائی 3 سٹار آپ سے بہتر کون سمجھے گا یہاں پر؟ سارے مسلمان تھے، سارے صحابی تھے، سارے حاجی تھے. 3 سٹار ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ جی جی. تو سوالات کے مجمع میں، غدیر کے میدان میں، جب محمد نے علی کو اپنے شانوں پر بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو میں سوچا کرتا ہوں کہ وہ علی تو پہلے ہی اتنا علی تھا، اور کتنا علی ہو گیا. اللہ اکبر. تو کعبہ ہے آغاز علی، لا الہ الا اللہ کے گھر میں، محمد رسول اللہ کی گود میں. جی کیا علی اور علی. غدیر ہے معراج علی. اچھا، غدیر میں بھی یہی کلمہ ریپیٹ ہو گیا. بتاؤں کیسے؟ غدیر کی محفل کا بانی ہے لا الہ الا اللہ. اللہ کے حکم سے نا، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیں. بلکہ میں کہوں لفظ ترجمہ کروں، تبلیغ کر دیں. بلغ، تبلیغ کا لفظ پورے قرآن میں سمجھ کے نہیں آیا ہی نہیں. تبلیغ کا لفظ صرف علی کی ولایت کے لیے آیا. اب
जो हकीकी तबलीगी जमात होगी, हाय हाय हाय, जो कुरानी तबलीगी जमात होगी वो अली की विलायत पहुंचाएगी। ये बात पहुंचा देना मेरी, सही है ना? तो या रसूल बल्लिग, आप तबलीग फरमा दीजिए मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो आपके रब की जानिब से पहले ही नाज़िल हो चुका है। तो महफिल का बानी है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह है बानी महफिल। तो बानी महफिल कौन हो गया मेरे भाई? कलमा पढ़ना मेरे साथ, ला इलाहा। गदीर की महफिल का खतीब कौन है? मोहम्मद। गदीर की महफिल का मौजू क्या है? गदीर है मेराज अली, सजदा है अंजाम अली। जिसके आगाज मेराज इख्तिताम पर खुदा ही खुदा हो, किसी पुराने बुत परस्त की औकात क्या थी कि अली के मुकाबले पर आ सके? मैं तो तारीख से बात कर रहा हूं, है ना जी? जो 40 साल तक बुत परस्त रह चुके हों, अली तो है ना करमल्लाहु वजहहू। मैं तो नहीं कहता, ये तो मेरे सारे सुन्नी भाई कहते हैं, अली करमल्लाहु वजहहू, जिसका चेहरा कभी बुतों के सामने नहीं झुका। देखो अली का चेहरा जानते हो क्यों बुतों के सामने नहीं झुका? जी, अली वजहुल्लाह। और देखो एक और बात भी है, बच्चे वही करते हैं जो बाप को देखते हैं। हाय हाय हाय, पता नहीं कितनी बात नहीं पहुंच रही है। जी 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 जी, इस्लाम की जो पहली दावत हुई है वो अबू तालिब के घर में हुई है। तो काबे में क्यों नहीं होती, बैतुल्लाह में? का बात यह कि वहां बुत रखे हुए थे जो बाद में अली ने तोड़े। हाँ, वो अली ने भी इसलिए तोड़े कि जो बुतों को पूछ चुका हो ना, वो क्या तोड़ेगा बुतों को, लिहाजा वो तोड़े जिसने कभी बुत परस्ती ना की। तो काबे में वहां बुत रखे हुए थे। तो मेरे समझ में आ गई बात कि रहमान के घर बुत थे, इमरान के घर बुत नहीं थे। अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर कोई बुत नहीं थे। अरे अबू तालिब के ईमान पर बात करना तो मैं तौहीन समझता हूँ हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की। अबू तालिब के ईमान पर नहीं, उनके वलीउल्लाह होने पर बात होनी चाहिए। अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास साबिक़ा अंबिया की अमानतें पहुंची। कभी आया तो मैं तफसील सुनाऊंगा कि कौन कौन सी अमानत अबू तालिब के पास थी जो उन्होंने सपोर्ट की। अबू तालिब कुल्ले ईमान का बाप है। हाय हाय हाय, जब किसी ने पूछा या अली अबू का फिन्नार, अबू का फिन्नार, तुम्हारा बाप तो जहन्नम में, तुम्हारा बाप तो जहन्नम में, तो मेरे मौला ने कहा ना कसीमुल जन्नत वन्नार, मेरे बाप के लिए मैं जन्नत जहन्नम का तकसीम करने वाला हूं। यानी मौला कहना चाहते थे मेरे बाप की फिक्र ना कर, अपने बाप की फिक्र करके कहां जाएगा? मुझे बढ़ जाना था आगे, लेकिन आपके एहतराम में, आपके इस नारे हैदरी के एहतराम में पूरी करबला जरा शजरे को निकाल के देख लो। हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, अब्बास इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, ज़ैनब बिन्ते अली इब्ने अबी तालिब, मुस्लिम इब्ने अकील इब्ने अबी तालिब, तिफलान मुस्लिम इब्ने अकील इब्ने अबी तालिब, अली अकबर इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, कासिम इब्ने हसन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब। मुझे बता दो कोई इख्तिलाफी बात कर रहा हूं अगर तो। हाँ, सकीना बिन्तुल हुसैन इब्ने अबी तालिब, और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जाफर तैयार इब्ने अबी तालिब।
میں پوری کلبلا پال کر دی ہے ابو طالب علیہ السلام نے. یہ سب کا شجر ابو طالب سے ملتا ہے. ذرا سن لینا, حیدر ہو کے حسنین کہ سجاد خدا ہو, اور باقر ہو کے جعفر ہو کے موسیٰ کے رضا ہو, اور جواد تقی ہو, یا نقی مسجد دعا ہو, یا سرکار حسن عسکری انجم با قبا ہو, یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو, ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا. ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا, اور ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائی؟ آپ کی سماعتوں نے مجھے کہیں اور پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الم یجد کا یتیماً فآویٰ. اے محمد آپ یتیم تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے آپ کو پالا. قرآن سنا رہا ہوں, قرآن, کوئی کتاب البخاری کی حدیث نہیں سنا رہا, میں کتاب الکافی کی حدیث سنا رہا ہوں. البتہ بخاری میں ایک حدیث موجود ہے ہمارے محترم بڑے بھائیوں کی کتاب, اس میں حضور نے فرمایا, متفق علیہ حدیث ہے, حضور نے کہا جو کسی ایک یتیم کو پالے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. سنیے حدیث ہے نہیں سنی, انگشت شہادت میں لا کر کہا جو کسی یتیم کو پالے وہ جنت میں ایسے ہوگا. ارے جو کسی یتیم کو پالے وہ ایسے ہو جو اسی یتیم کو پال رہا ہو. جو اسی یتیم کو پال رہا ہو وہ حضور کے ساتھ جنت میں کیسے ہوگا؟ سوال تو ہے. الم یجد کا یتیماً فآویٰ سورہ ضحیٰ کی آیت ہے, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. الم یجد کا یتیماً فآویٰ. آپ یتیم تھے, میں نے آپ کو پالا. پالا تو ابو طالب علیہ السلام نے. خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے, مصطفیٰ خدا کے بعد سب سے بڑے ہیں نا, خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے وہ ابو طالب کی گودی کا بالا ہے. جی کوئی انکار کر دے اس کا کے جی, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پالا. تو پروردگار پورے قرآن میں مجھے دکھلا تو اللہ نے کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل کہا. الم یجد کا یتیماً فآویٰ ووجدک ضالاً فہدیٰ ووجدک عائلاً فأغنیٰ. آپ تنگدست تھے, میں نے غنی بنایا. غنی ہوئے حضرت خدیجہ کے مال سے. کتنا پاکیزہ ہوگا حضرت خدیجہ کا مال ہے. جی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے غنی بنایا. دیکھو تمام امہات المومنین یہاں پر قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے, میں سب کے احترام کا قائل ہوں, لیکن مومنین کی ماں ہونا اور ہے اور فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے. جی جو رسول کی ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں تو ہیں, فاطمہ کی ماں فقط خدیجہ ہے. عجب موضوع نکل آیا خدا کی قسم یہاں پر, ٹھیک ہے. وجدک ضالاً فہدیٰ. جی بے شک بے شک دو ہستیاں ایسی ہیں, اور اللہ نے دونوں ہستیوں کا احسان بھی ایسے عطا کیا کہ ایک کو کل ایمان کا باپ بنا دیا, ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بنا دیا. جی احسان ایسے عطا کیا اللہ نے. بھائی الجزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کیا ہے؟ تو خدیجہ صاحب تطہیر کی ماں, ابو طالب کل ایمان کا باپ. ارے بھائی تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا, یہ صرف خدیجہ کا شرف ہے. تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا, جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم. مجھے لے آؤ کہ کسی اور محترم زوجہ کے لیے, سب کا احترام ہے میں کہہ رہا ہوں, لیکن خدیجہ سلام اللہ علیہا کہ تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا, جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم. اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے, داماد بھی معصوم.
جی الم یجد کا یتیمن فآویٰ ووجدک ضالًا فہدیٰ ووجدک عائلاً فأغنیٰ. دیکھو بس یہی پہ بات ختم کرتے ہیں. سورہ ضحیٰ یہ 2 قسموں سے شروع ہوتا ہے قرآن میں. والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ. دن کی روشنی کی قسم, رات کی قسم جب اس کی تاریکی چھا جائے. قرآن میں تفصیل سے پھر کبھی سناؤں گا. قرآن میں کچھ سورے ایسے جو ایک قسم سے شروع ہوتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم, انسان نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا, سوائے وہ کہ جو ایمان لے آئے, عمل صالح اندر. ایک قسم سے شروع ہوتا ہے نا سورہ. قرآن میں کچھ سورے ایسے جو 2 قسموں سے شروع ہوتے ہیں. قرآن میں کچھ سورے ایسے جو 3 قسموں سے شروع ہوتے ہیں. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد وبالغ وما بلغ. میں شہر کی قسم کھاتا ہوں, اس مکہ کی قسم کھاتا ہوں. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ میرا گھر یہاں پر ہے, آپ اے محمد یہاں رہتے ہیں. انت حل بہذا البلد, آپ چونکہ یہاں رہتے ہیں لہٰذا میں قسم کھاتا ہوں مکہ کی. یہ اہل بیت کی شان ہے, جس شہر میں پہنچ جائیں وہ شہر محترم ہو جاتا ہے. یہ مکہ چلے جائیں تو مکرمہ ہو جاتا ہے, مدینہ چلے جائیں منورہ ہو جاتا ہے, نجف چلے جائیں اشرف ہو جاتا ہے, کربلا پہنچ جائیں معلّہ ہو جاتا ہے, کاظمین چلے جائیں شریفین ہو جاتا ہے, مشہد پہنچ جائیں تو مقدس ہو جاتا ہے. اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. یہ 3 قسموں سے شروع. ایک باپ کی اور اس کی اولاد کی قسم. ذرا جا کر دیکھنا ہے کس باپ کی قسم کھا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جی ظاہر اس کا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی قسم. باطن میں ہے علی اور ان کی اولادوں کی قسم. حدیث امام میں یہ 3 قسموں سے شروع ہوتا ہے. اچھا ایک اور سورہ جو 3 قسموں سے شروع ہوتا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید. کبھی آیت میں سناؤں گا. ان صبح کے وقت سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم جو فالمغیرات صبحا, صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں, فوسطن به جمعا, قلب لشکر میں پہنچ جاتے ہیں, ان کے ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا. جی رسول اللہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, الحم کے بعد یہ سورہ پڑھا. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے سورہ عادیات کیوں پڑھی فجر کی نماز میں؟ حضور نے کہا کہ اس وقت غزوہ ذات السلاسل میں علی شیر ابی طالب نے حملہ کیا ہے اور اللہ عز و جل نے علی کے سوار, جس پر علی سوار ہے, اس کے قدموں کی ٹاپوں کی قسم کھائی ہے. اللہ اکبر. مجھے ایمان سے بتانا اس پورے قرآن میں صدر اسلام کی بڑی محترم ہستیاں ہیں, کسی ایک کی بھی قسم اللہ نے کھائی ہے؟ نہیں. علی کی سواری کی قسم ہے. تو جیسے اللہ نے علی کی سواری کے برابر بھی نہیں سمجھا, تب مل کے کہہ دینا میرے بزرگ, آپ نے کہا نعرہ حیدری, سب تک آواز نہیں پہنچی میرے خیال میں, آپ مل کے کہہ دینا. جی یہ قسمہ, یہ سورہ وہ جو 3 قسموں سے شروع ہوتا ہے. پھر قرآن میں ایک سورہ ہے جو 4 قسموں سے شروع ہوتا ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. انجیل کی قسم, زیتون کی قسم, اللہ اکبر, طور سینا کی قسم, اس شہر مقدس کی قسم. پھر جا کے روایتوں میں دیکھ لینا, 3 سے مراد حسن ہے, زیتون سے مراد حسین ہے, طور سینا سے مراد علی بن ابی طالب ہے, وہذا البلد الامین سے مراد محمد مصطفیٰ ہے. وہذا البلد الامین, بات واضح ہو گئی. پھر ایک سورہ ایسا جو 5 قسموں سے شروع ہوتا ہے. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. یہ تو بات چلتی رہے نا, پھر صبح سے چلتی رہے گی میرے بھائی. والفجر, فجر کی قسم, 10 راتوں کی قسم, ایک فجر کی قسم, 10 راتوں کی قسم. قرآن ہے قرآن. والفجر وليال عشر والشفع والوتر, 2 برابر کی ہستیوں کی قسم. شف کہتے ہیں جفت کو, ایون, 2 برابر سے تقسیم ہو جاتے ہیں نا, 2 4 6 8 10, یہ عدد 2 برابر سے تقسیم ہوتا ہے, اس لیے اس کو کہتے ہیں ایون. والفجر وليال عشر والشفع والوتر, اور ایک تنہا کی قسم. واللیل اذا یسر, اور پھر ایک اور رات کی قسم جو گزر رہی تھی. اس کی تعبیر میں محرم کی راتیں بھی 10 راتیں, شب اول سے لے کر شب 10 تک. پھر واللیل اذا یسر, ایک اور رات کی قسم جو گزر رہی تھی. شام قریبا
اس کی تعبیر ہے، ظاہر ذلت کی 10 راتیں، باطن یا اللہ والفجر، مولا نے فرمایا والفجر سے مراد قائم آل محمد ہے، قائم آل محمد کی قسم، ولیال العشر، پھر کہا 10 راتوں کی قسم، 10 امام ہیں، وہ 10 امام کون سے؟ من الحسن الی الحسن، ایک حسن سے دوسرے حسن تک، ہاں سلسلہ امامت میں 4 علی ہیں، سلسلہ عصمت میں 4 علی، 4 محمد، 2 حسن، حسین تو ایک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو ایک حسن سے دوسرے حسن تک کی قسم، ولیال العشر، یہ 10 ہو گئے، یعنی حسن عسکری سے حسن مصطفیٰ تک 10 ائمہ کی قسم، یہ ریورس پہ قسم، والفجر قائم آل محمد کی قسم، پھر ولیال العشر ایک حسن سے دوسرے حسن تک کی قسم۔ اب مولا حسن مصطفیٰ سے اوپر کون سے امام ہیں؟ مولا علی ہے نا، ذرا سن لینا، والشفع والوتر، اب 2 برابر کی ہستیوں کی قسم جی، یہ علی اور سیدہ سلام اللہ علیہ کی قسم جو ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، سورہ رحمان میں اللہ نے 2 سمندروں کو ملا دیا، ان کے درمیان حد فاصل ہے، کبھی بھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اللہ اکبر، اللہ نے ان سمندروں سے لولو اور مرجان خارج کیے ہیں۔ بھائی لولو کہتے ہیں سبز موتی کو، مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو، لولو سے مراد امام حسن علیہ السلام، مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ قرآن سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ بات ختم کرنے لگا ہوں، چاہتا تھا کہ یہ آیتیں پہنچ جائیں، یہ کوئی 20-25 آیتیں میں نے پڑھ دی نا، اس کا مفہوم یاد رکھنا ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربکما تکذبان، تو یہ خانوادہ حسین کی بات ہو رہی ہے قرآن میں، کیا کہنے کیا کہنے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اللہ نے ان سے لولو اور مرجان خارج کی، لولو امام حسن علیہ السلام، مرجان امام حسین علیہ السلام۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب یہ ذکر ہو گیا نا پورا، تو میں اختتام پہ جا رہا ہوں آہستہ آہستہ۔ جناب علی، یہ ہے شجر مبارکہ، یہ شجر مبارکہ وہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، اس کے مقابل پہ ہے شجر ملعونہ، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، سورہ اسراء کی آیت ہے شجر ملعونہ کے بارے میں، اس کا ذکر بھی قرآن میں کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، کہ اے رسول ہم نے تو آپ کو خواب دکھلایا ہے نا، وہ انسانوں کا امتحان ہے۔ حضور نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے بعد ممبر پر بندر ناچ رہے، تو حضور بڑے مغموم تھے، یہ بنی امیہ کی حکومت ہے نا، اس کی طرف اشارہ تھا، تو وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور یہ وہی شجر ملعونہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ تو بس عزیزوں، اب شجر ملعونہ میں تاریخ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ وہ کون کون تھے، میں تو اتنا کہوں گا جو جو شجر مبارکہ کے مقابلے پر آ جائے وہ خود تلاش کر سکتے، یہ میرا کام نہیں کہ میں آ سکوں۔ ایک آخری منزل اور سن لو گے مجھ سے میرے بھائی، اے میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ بس میں آخری منزل سنا رہا ہوں، اس خاطر کہ جو شجر مبارکہ ہے حسین کا، تو رسول اللہ جب سجدے میں جائیں اور حسین پشت پر بیٹھے تو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ فقط نواسے کا احترام ہو رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نہیں سمجھنا کہ فقط نواسے کا احترام ہو رہا ہے۔ ارے اتنی مسجدیں ہیں یہاں پر، کوئی پیشمان نماز پڑھا رہے ہو، ان کے نواسے ان کی پشت پر بیٹھ جائیں، تو کیا سنت رسول ہے کہ وہ بھی سجدے کو طول دیں گے؟ نا ایسا تو نہیں ہے۔ تو یہ نواسہ نانا کی پشت پر نہیں ہے، یہ امامت حسین ہے جو رسالت مصطفیٰ پر ہے، یہ ہے تار حسین کا۔ یہ جو آج بڑی بات ہوتی ہے نا، حسین اور نماز، حسین عزاداری نماز، یہ ایک لمحے میں حضور نے حل کر دیا۔ دیکھو میں ایک بات کہنے لگا ہوں، بڑی اہم بات ہے، اس کو ویسے سمجھ کے لے جانا کہ
حضور کی پشت پر حسین ہے تو کیا حضور نے نماز توڑ دی؟ نماز تو نہیں توڑی. اچھا کیا ایسا کیا کہ نماز جاری رکھی اور حسین کو چھوڑ دیا؟ یہی تو ہے حسین اور نماز کو ملا دینا. مصطفیٰ نے ملا دیا. کہا حسین کو بھی ساتھ رکھو. آئے 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 کاش میری بات بہت سکے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. صحیح حسینی ہے ہی وہ کہ جو نماز کا پابند ہے. کیا کہنے انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن. فرمایا شب عاشور امام حسین نے میں فقط نماز پڑھتا نہیں ہوں, نماز سے عشق کرتا ہوں, میں تلاوت قرآن سے عشق کرتا ہوں. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائی؟ یہ حسین اور نماز کو حضور نے کیسے ساتھ رکھا؟ کیا کہنا اگرچہ کہ حسین کی وجہ سے نماز ہے, یہ ذہن میں رکھنا. حسین کی وجہ سے بھائی یہ جو سجدے میں ہے نا حسین اور حسین پشت رسالت پر ہے اور رسول اللہ سجدے میں ہے, تو یہ رسول سمجھا کیا رہے ہیں؟ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میرا دین بچے گا, نماز بچے گی حسین کی وجہ سے. بھائی سر مبارک جھکا ہوا تھا, نماز سرور پڑھا رہے تھے. ایسے ہی ہے. میں بالکل آخری مصرے کہہ رہا ہوں اور میں آخری مومن تک توجہ چاہتا ہوں. سر مبارک جھکا ہوا تھا, نماز سرور پڑھا رہے تھے, حضور آگے صحابہ پیچھے, وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے. ایسے ہی تھا. صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو محب ایسے میں مسکراتے, حسین گھر سے دعا رہے تھے. اور حسین پشت نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے. کیا بتلا رہے تھے؟ کہ ملے گی جنت, پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت, پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. پھر نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. یہ میسج سمجھ میں آ گیا میرے بھائی اچھی طرح سے؟ ایک نجف کا سا نعرہ لگاؤ تو میں جا رہا ہوں بس منزل مساجد پر. کوئی یہ ہے حسین کا تعارف. جی حسین نے سجدے میں حضور کی پشت پر آ کر یہ بتایا, دیکھو نماز ہے مومن کی معراج, سجدہ ہے نماز کی معراج, اور جو صاحب معراج ہے وہ سجدے میں ہے. یہ عظمت سمجھ میں آئی؟ نماز مومن کی معراج, سجدہ نماز کی معراج, صاحب معراج سجدے میں, اور صاحب معراج کی پشت پر حسین. جی یہ بلندی سمجھ میں آ گئی؟ یہ بلندی سمجھ میں آ گئی نا میرے بھائی؟ جی تو میں چاہتا تھا کہ میں تمام شیعہ سنی بھائیوں کی خدمت میں قرآن سے کچھ باتیں پیش کر دوں. اب آپ عبداللہ حسین علیہ السلام کا تعارف, اور آج جو ہم کربلا کو دہراتے ہیں, یہ کربلا کو دہرانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ جو بلند انسانی اقدار ہے نا ان کا تعارف ہوتا رہے بار بار. ہاں جتنی بھی بلند انسانی اقدار ہیں وہ سب چلی حسین کے فیض سے, وہ باقی حسین کے صدقے میں. جی بے شک حسین سچا, حسین اعلیٰ, حسین اشرف, حسین برتر. جی یزید جھوٹا, یزید اسفل, یزید ارذل, یزید کمتر. دیکھو یہ ہے تولا و تورا. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا میں حسین کی جب بات کر رہا ہوں نا تو یہاں حسین کے سارے خاندان کی بات آ گئی, اور جب یزید کی بات کر رہا ہوں خلافت باطلہ کے شجر خبیثہ کے کڑوے پھل کا نام ہے یزید. جی یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حسین سچا, حسین اعلیٰ, حسین اشرف, حسین برتر, یزید جھوٹا, یزید اسفل, یزید ارذل, یزید کمتر, حسین مسلم, حسین مومن, حسین عالم, حسین عادل, یزید ملحد, یزید مرتد, یزید جاہل, یزید قاتل. یہ فیصلہ علیہ السلام کو کرنا ہے کہ انہیں جانا کہاں ہے, کس خانوادے کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے, حسین صادق, حسین ابیض,
حسین مصلح، حسین صابر، یزید کافر، یزید اسود، یزید مفسد، یزید جابر، حسین مثبت، حسین کامل. یہ ایک ایک گھنٹے کی گفتگو کا موضوع ہے. حسین مثبت، حسین کامل، حسین شامل، حسین داخل. کہاں کہاں حسین شامل ہے جانتے ہو؟ آیہ مباہلہ میں، آیہ مباہلہ میں حسین شامل، آیہ تطہیر میں حسین شامل، سورہ کوثر میں حسین شامل، سورہ طہر میں حسین شامل، آیہ مودت میں حسین شامل. حسین مثبت، حسین کامل، حسین شامل، حسین داخل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل. یہ کربلا کو سمیٹ دیا میں نے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دو مصرے اس کے سن لو تو پورا نتیجہ سامنے آ جائے گا. جلدی جلدی سناتا ہوں. حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر، یزید جھوٹا، یزید اسود، یزید اصغر، یزید کمتر، حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل، یزید مرتد، یزید ملحد، یزید جاہل، یزید قاتل، حسین مثبت، حسین شامل، حسین کامل، حسین داخل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل. یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی. ایک شخص کی توجہ چاہتا ہوں مومن کی. یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی. شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی. مل کے کہو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک. یہ میرے محترم بھائی نے مجھ سے یہ کہا تھا، ایک سوشل میڈیا پہ جملہ کافی چلتا رہا اور وہ فضائل کا جملہ ہے، میرے پاس وقت نہیں بچا، کہ حسین سمجھ میں آ گیا نا، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی. حر نے نمازیں نہیں بدلی تھی، حر نے نمازیں نہیں بدلی تھی، حر نے امام بدلا تھا. یہ بات پہنچ گئی نا. حر نے نمازیں نہیں بدلی، امام بدلا تھا. قیامت میں نجات اعمال سے نہیں ملے گی، قیامت میں نجات امام سے ملے گی. اعمال چیک ہی اس کے ہوں گے جس کا امام ٹھیک ہوگا، ورنہ چیک ہی نہیں ہوں گے، ریجیکٹ ہو جائیں گے. ہاں اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اعمال سے نہیں ملے گی نجات، کا مطلب یہ کہ میں نے کہا عمل نہیں کامل تو میں نے نماز پہ بات کی پوری. ہاں وہ عمل جو ان کی محبت کے ساتھ ہے، وہ عمل جو ان کی امامت کے ساتھ ہے، جی ان کی امامت کے ساتھ ہے، وہ عمل قبول ہے. حر نے نمازیں نہیں بدلی، حر نے امام بدلا. تو جب امام بدلا تو کیا ہوا؟ وہ حر کے جو چند گھنٹوں پہلے لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت میں، ان جملوں میں تھا. اب وہ حر آ گیا، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اسفیاء اللہ و عبدہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. حر ان فکروں میں آ گیا. کیا کہنا جناب امین علی صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرما گئے کیا جلد گیا سوء ارم دار فنا سے. چند گھنٹوں کی بات ہے نا یہ. کیا جلد گیا سوء ارم دار فنا سے،
کہ سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے ہے۔ کیا کریم ابن کریم ہے اس اب اتنی گنجائش ہے نا، میں ہر موضوع پر اگر رک کر جاؤں، علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقام، دیکھو بزرگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، جب وہ بیان کرتے، جب ہو آیا نا امام حسین علیہ السلام کی قدموں میں سر رکھ کے کہا حل لی من توبۃ، کیا میرے لیے کوئی توبہ بچی ہے؟ یہ اختیار حسین ابن علی، ذرا دیکھنا، کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے پاس معافی مانگنے آیا، ہوتا ہے سر، آپ نے کہا چلو یار معاف کیا، یہ تو آپ کہہ سکتے ہو کہ میں نے معاف کیا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے رب نے معاف کیا۔ ہاں یہ بات سمجھ میں آئی؟ بھائی میں نے معاف کیا، اب رب کا معاملہ تو رب جانے، لیکن یہاں رب جانے تھے حسین جانے، یہ حسین کا اختیار ہے۔ حسین کہہ سکتے ہیں کہ میں نے معاف کیا اور میرے رب نے معاف کیا۔ حسین باب اللہ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہو سکتا ہے جی، حسین تک آیا حر، یعنی اللہ کی بارگاہ تک پہنچ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حر گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا، حر ظاہری اسباب یہی تھے نا، حر گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا، حر کو حسین گھیر کے جنت میں لے گئے۔ کیا ہاں، لیکن عزیزوں ایک مصیبت ایسی ہے جن میں شہیدان کربلا میں صرف اکیلا حسین ہے۔ دیکھو تیر سب نے کھائے، تلواریں سب نے کھائیں، شہیدان کربلا میں پیاسے رہے، لیکن ایک مصیبت ایسی ہے جو سوائے حسین کی اور کوئی نہیں برداشت کر رہا، یعنی وہ صرف مسائل حسین پر ہے۔ وہ جانتے ہو کیا؟ جب شام غریبہ گھوڑوں کی نعل بندی کی گئی، مجھے تدفین حسین تک آنا ہے، ذرا یہ جملے سن لینا۔ گھوڑوں کی نعل بندی میں بچوں کو سمجھا، چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں، گھوڑوں کی ٹاپوں پر لوہے کی سوئیں لگائی جائے تاکہ لاشوں کو کچلا جائے۔ ہائے ہائے، مقتل میں جملہ ہے نحن رزقنا الصدر بعد الظہر۔ جب یہ لعین ملعون ابن زیاد کے پاس انعام لینے گئے تھے تو کہتے تھے کہ پہلے ہم نے حسین کی پشت کو پیسا، نحن رزقنا الصدر بعد الظہر، ہم نے حسین کی پشت کو پیسا اور اس کے بعد سینے کو پیسا۔ ایک بہت بڑے آیت اللہ تھے، میں گیا ہوا تھا زیارتوں پر، اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کو اتنی مرتبہ کربلا بلایا ہے کہ میں گنتی بھول گیا کہ میں کتنی مرتبہ مولا کی بارگاہ میں پہنچا ہوں۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے وہاں پر بزرگ علماء سے، آیت اللہ سیستانی سے اور بزرگ علماء سے، ان میں ایک آیت اللہ تھے، وہ کہہ رہے تھے ہمارے زائرین کو، وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو جب حسین کی زیارت پہ جانا نا تو زری کے سامنے جب کھڑے ہونا تو یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی میت ہے جو دفن ہے، لاش کے ٹکڑے ہیں کچھ، حسین کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جانتے ہو کیسے؟ تو جب وہ نال بندی ہو گئی نا گھوڑوں کی تو حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ آیا، اس نے کہا دیکھ ہم نے تیرے کہنے پر حبیب کو تو مارا ہے، لیکن اب ہم اپنے قبیلے کی توہین نہیں برداشت کریں گے۔ عمر ساتھ نے کہا جاؤ حبیب کا لاشا لے جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد حر کا قبیلہ آ گیا، دیکھ ہم نے تیرے کہنے پر مارا تو صحیح حر کو، لیکن اب حر کا لاشا نہیں ہم پامال ہونے دیں۔ اس نے کہا جاؤ حر کا لاشا لے جاؤ۔ اب میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تمہیں مسائل کی گہرائی سمجھ میں آئے۔ حتیٰ شہزادہ علی اکبر کی والدہ تھی نا بی بی ام لیلہ، ان کے قبیلے کے دور کے کچھ لوگ وہ بھی تھے اس طرف، وہ بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا عرب کا تعصب ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا ہم چاہے ہمارے دور کا قبیلے والا ہو ہم لاشا نہیں پامال ہونے دیں۔ اکبر کا لاشا بھی کو ہٹا کے لے گیا۔ ایک بہن دیکھ رہی تھی دل زینبیہ سے، کوئی ہوگا کہ جو میرے مظلوم بھائی کا لاشا بھی اٹھانے آئے گا۔ درمیان میں ایک لاشا رہ گیا، ایک سید کا لاشا، مظلوم کا لاشا، سید الشہداء کا لاشا۔ دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے۔
بی بی زینب کا اس مقتل میں جملہ ہے یا رسول اللہ صلی علیہ ملائکۃ السماء، اے نانا جان آپ پر تو آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی تھی. وہذا حسین مرمل بالدماء، یہ آپ کا حسین ہے جو خون میں گلتا ہے. حسین کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. اب سمجھ میں آیا؟ دیکھو 13 محرم کو خدا آپ کو انشاءاللہ کربلا لے کر جائے، آج بھی بنی اسد کا قبیلہ باہر نکلتا. میں نے جب اس مجلس کی تاریخ سنی نا تو میرے دل پر یا اللہ، آج بھی بنی اسد کا قبیلہ عورتیں تک آتی ہیں امام حسین کی زری پر اور کہتی ہیں کہ اے مولا ہمارے بزرگوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا. اس لیے کہ حسین جب کربلا پہنچے تھے تو بنی اسد کو بلایا اور زمین خریدی، پھر انہیں تحفے میں دے دی. کہا مولا زمین خریدتے کیوں ہیں؟ آپ قیام کیجئے یہاں پر. امام نے کہا مجھے چند دن یہاں نہیں رہنا، مجھے قیامت تک یہیں پر رہنا. اس کے بعد زمین ہبا کی اور کہا لیکن دیکھو میری 2 باتیں مان لینا، یہ 2 باتوں پر تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں. کہ مولا حکم کریں. کہ دیکھو ناز کرنا اپنی قسمت پر. کہ دیکھو جب بھی کبھی میرا کوئی زائر میری زیارت کے لیے آئے تو اسے 3 دن تک کھانا کھلانا، 3 دن تک مہمان بنا کے رکھنا. یہ جو نجف سے کربلا زائرین جو چلنے والے ہیں ان کے لیے سبیلوں کا اہتمام ہوتا ہے. یہ حسین کی ایک وصیت کا صدقہ ہے. وہ حسین کو خود 3 دن کا بھوکا پیاسا رہا، زائروں کے لیے وصیت کر کے گیا میرا کوئی زائر بھوکا نہ رہنے پائے، میرا کوئی زائر پیاسا نہ رہنے پائے. یا حسین عجب گریہ ہے. دیکھو یہ امام پر گریہ کا ادب ہے. ابن وہب کہتے ہیں وَرْحَمِ الصَّرْخَةِ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، میں نے امام صادق کو سجدے میں سنا کہ امام کہہ رہے تھے پروردگار تو ان چیخوں پر رحم فرما جو میں نے جب حسین کے نام پر بولا لو. وَرْحَمْ تِلْكَ الْأَعْيُنِ، ان آنکھوں پر رحم فرما جن سے آنسو بہتے ہوئے رخسار تک آتے ہیں. امام رضا نے فرمایا ہے آنسو بہتے ہوئے رخسار تک آ جائیں تو غفر اللہ کل ذنب البتہ، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا. صغیراً کان کبیراً، قلیلاً کان کثیراً. کوشش کرنا اتنا رو جاؤ آنسو بہتے ہوئے رخسار تک بہ جائے. حسین کے غم میں فاطمہ زہرا کو پرسا دینا. اچھا مولا ہم آپ کے زائر کو مہمان بنا کے رکھے ہوئے ہیں. اچھا مولا دوسری بات کا دیکھو، دوسری بات یہ ہے کہ یزیدی فوج تو اپنے ناپاک لاشیں چلی جائے گی لے کر. ہائے ہائے ہائے. میرے مولا سید سجاد نے کہا تھا جب کربلا سے نکل رہے تھے نا تو سجاد کا جسم کام رہا تھا. بی بی زینب نے کہا بیٹا سجاد کا پھوپھی اماں انہوں نے اپنے لاشیں تو دفن کر دی ہیں، کیا یہ میرے بابا کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے ہیں؟ کیا یہ حسین کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے کہ حسین کا لاشا تو کوئی دفنایا؟ تو میرے مولا نے بنی اسد سے کہا تھا کہ دیکھو میں 13 محرم کے مسائل پڑھ رہا ہوں. بنی اسد سے کہا تھا کہ سارے مردوں کو بٹھایا کہ دیکھو میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، تو جب یزیدی فوج چلی جائے نا تو تم ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، وعدہ کرو. انہوں نے کہا کہ اے مولا ہم وعدہ کرتے ہیں. پھر کہا نہیں اپنی عورتوں کو بھیجو. ہائے ہائے میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں جہاں تک آواز جا رہی ہے، عورتیں آئیں نا تو تعجب سے ارے ہم بھی اس خدمت میں شامل ہو گئے. کہا دیکھو عجب جملہ کہا میرے مولا نے. کہا دیکھو میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میری بہن زینب کبریٰ ہے. دیکھو اگر تمہارے مرد ڈر جائیں ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا، ہمارے لاشوں کو خاک ڈال دینا ان پر. پھر مولا نے کہا اچھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج. چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے سامنے بیٹھ گئے. کہ دیکھو میں علی اصغر کا باپ ہوں، میں سکینہ کا باپ ہوں، اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں لاشوں کو دفن نہ کرے فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے آنا ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر اللہ ہمارے لاشوں پہ ڈال جانا. دیکھو 13 محرم ہوئی نا تو بنی اسد کا قبیلہ باہر نکلا، آج ہی کی تاریخ ہے. اب سردار یہ کہتا ہے
کہ لاش کی پہچان نہیں ہو رہی. کیوں؟ دیکھو کوئی لاشا پڑا ہو اور اس پر سر نہ ہو تو اب نہیں معلوم نا کون سا لاشا کے شہید کا ہے, نہیں معلوم. ایسا کرو, اجتماعی قبر تیار کرو, سارے شہیدوں کو بے نام نشان ایک ساتھ دفن کر دو. خدا کربلا لے جائے آپ کو, پھر ممبر سے دعا دے رہا ہوں. آج بھی حسین کے پائنتی سیدھی جانب گنجے شہیدہ موجود ہے. ابھی پہلا لاشا دفن ہونے والا تھا کہ راہ کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آئی. یہ مسافر عجب مسافر ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے, پیروں میں بیڑیاں ہے, گلے میں توق ہے. اس مسافر نے آ کر کہا میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کے شہید کا ہے. ہائے 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 ہائے, دیکھو امام کو سوائے امام کے کوئی دفنا نہیں سکتا نا. اس مسافر نے کہنا شروع کیا دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے, یہ عابس بن شبیب شاکری کا لاشا ہے, یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے, یہ سعید ابن عبداللہ کا لاشا ہے, یہ زہیر قین کا لاشا ہے. ایک ایک لاشا دفناتے گئے. پھر کسی نے پوچھا آقا یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ کہ دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ٹانپوں تلے پامال ہو گیا. یہ یتیم حسن قاسم کا لاشا ہے جو زندہ تھا اور دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف چلے گئے, بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف آ گئے, جو رونا ماتم کرنے کے لیے آئے ہو تو. پھر کسی نے پوچھا آقا یہ اب کس شہید کا لاشا ہے؟ کہ دیکھتے نہیں کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل ہے. یہ میرے کریل جوان بھیا علی اکبر کا لاشا ہے. ایک لاشا رہ گیا آخر میں. سجاد بیٹھے وہاں پر, کہا ہے میرا بابا یا حسین, ہائے حسین. سجاد نے انگشت, اب زبان حال پڑھو کچھ. دیکھو جب بھی حکم ہے کہ لاشے کو دفن کرو تو چہرے کو قبلے کی طرف کر دو. سجاد نے کہا بابا آپ کی لاش پر تو سر ہی نہیں ہے, لہذا اپنی انگشت سے یہ جملہ مقتل میں لکھا سجاد نے حسین کی قبر پر, ہذا قبر حسین ابن علی, یہ اس حسین کی قبر ہے, الذی قتلوہ عطشانا, جسے دو نہروں کے درمیان پیاسا مارا ہے. سجاد وہاں سے اٹھے. اب بنی اسد کا قبیلہ جانے لگا. سجاد نے کہا نہیں ابھی ایک لاشا باقی رہ گیا. یا اللہ, مولا کون سا لاشا؟ کہ چلو میرے ساتھ فرات کے کنارے. میرا چچا ابو الفضل عباس, عباس کا لاشا اس قابل نہ تھا کہ اٹھایا جا سکے. گلیم کو منگوایا, عباس کی لاش کو ٹکڑوں کو چادر میں رکھا. مولا لہت میں اترے, آخری جملہ جس کے دل میں جتنا تھا وہ یا حسین دے کے رہتا تھا. سجاد یا حسین. دیکھو مسائل میں اگر وقفہ آ جائے, رب ٹوٹ جائے تو کیفیت ختم ہو جاتی ہے, لیکن میں خدا عباس کا واسطہ یہ جملہ سن لے گا. مولا نے کہا کوئی قریب نہ آئے عباس کا لاشا دفناتے ہوئے. جب سب دور ہو گئے, راوی کہتا بہت دیر ہو گئی, کچھ دیر بعد میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سجاد کا سر عباس کے سینے پر تھا اور کہتے جاتے تھے اے میرے غیرت مند چچا, آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں, میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتلانے آیا. آپ کی وہ بہنیں جو کبھی گھر میں بھی بے چادر نہ ہوئی, آج کوفے کا بازار ہے, سجاد اکیلا, زینب کا سر کھلا ہے, جو امتحان اللہ نے آپ سے نہ لیا وہ آپ کا بھتیجا سید سجاد. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. مجلس ختم ہو گئی, مجلس کی قبولیت کے لیے مل کے کربلا پہنچانا اپنے دلوں کو. بین الحرمین, ایک طرف غازی کا حرم ہے, ایک طرف حسین کا.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. صب منك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين